الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين راحة العاشقين مراد المشتاقين، جد الحسن والحسين جد الحسن والحسين جد الحسن والحسين وعلى آله وأصحابه وذرياته وأهل بيته وملة علماء أهل سنتي ومرشدي الطاهر. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه في القرآن المجيد والفرقان الحميد: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خاتم النبيين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين. مرحبا صد مرحبا مرحبا صد مرحبا مرحبا صد مرحبا مرحبا صد مرحبا مرحبا صد مرحبا. پھر آمد رمضان ہے، مرحبا صد مرحبا. پھر آمد رمضان ہے، کھل اٹھے مرجائے دل تازہ ہوا ایمان ہے. مرحبا صد مرحبا مرحبا صد مرحبا مرحبا صد مرحبا مرحبا صد مرحبا. ہم گناہگاروں پہ یہ کتنا بڑا احسان ہے. ہم گناہگاروں پہ یہ کتنا بڑا احسان ہے. یا خدا تو نے عطا پھر کر دیا رمضان ہے. مرحبا صد مرحبا مرحبا صد مرحبا مرحبا صد مرحبا مرحبا صد مرحبا. ابر رحمت چھا گیا ہے اور سما ہے نور نور. ابر رحمت چھا گیا ہے اور سما ہے نور نور. فضل رب سے مغفرت کا ہو گیا سامان ہے. آمد رمضان
رمضان ہے، ہر گھڑی رحمت بری ہے، ہر طرف ہے برکتیں، ہر گھڑی رحمت بری ہے، ہر طرف ہے برکتیں، ماہ رمضان برکتوں اور رحمتوں کی کان ہے، آمد رمضان ہے، آمد رمضان ہے، بولو آمد رمضان ہے، آمد رمضان ہے، یا الہی تو مدینے میں کبھی رمضان دکھا، یا الہی تو مدینے میں کبھی رمضان دکھا، مدتوں سے دل میں یہ عطار کے ارمان ہے، آمد رمضان ہے، آمد رمضان ہے، بولو آمد رمضان ہے، آمد رمضان ہے، مرحبا صد مرحبا پھر آمد رمضان ہے، مرحبا صد مرحبا پھر آمد رمضان ہے، کھل اٹھے مرجائے دل تازہ ہوا ایمان ہے، آمد رمضان ہے، آمد رمضان ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا تبارک اور حدیث درود و سلام کے بعد تمام دوست احباب حاضرین سامعین کو میری طرف سے بہت بارنا معدانہ سلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ کروڑ شکر احسان و سمال کی کائنات کا کہ جس نے ہمیں زندگی میں ایک بار پھر جمعۃ المبارک کے دن کی نعمت سے سرفراز فرمایا۔ جمعہ کا دن بڑی برکت والا، بڑی عظمت والا، بڑی رفعت والا دن ہے کہ اس دن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو برکتیں عطا فرمائی ہیں وہ کسی اور دن کو عطا نہیں فرمائی۔ بہرحال آج جمعہ المبارک ہے اور شعبان المعظم کا آج آخری جمعہ ہے۔ نیکسٹ جمعہ جو ہے وہ انشاءاللہ بفضل خدا بشرط زندگی، اگر زندگی رہی تو انشاءاللہ وہ جمعہ ہم رمضان المبارک کے مہینے میں ادا کریں گے۔ رمضان المبارک کا مہینہ تشریف لا رہا ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمتوں اور برکتوں کا مہینہ تشریف لا رہا ہے۔ یہ شعبان المعظم کا مہینہ اپنے اختتام کو ہے۔ شعبان المعظم کا مہینہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ برکتوں والا مہینہ ہے اور یہ رجب اور رمضان کے درمیان کا مہینہ ہے، اور شعبان کے مہینے کو یہ شرف حاصل ہے کہ میرے آقا نے فرمایا کہ شعبان المعظم کا مہینہ میرا مہینہ ہے۔ بہرحال عزیزان گرامی، اللہ رب العزت کا شکر ہے کہ ہم رمضان المبارک کے قریب ہو گئے ہیں کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس شعبان المعظم کے مہینے میں یہ دعا فرمایا کرتے تھے کہ یا اللہ شعبان کے مہینے میں برکت عطا فرما اور ہمیں رمضان المبارک کے مہینے کے ساتھ ملا دے۔ رمضان المبارک کے مہینے کے ساتھ ملنے کی دعا فرمایا کرتے تھے
آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت مبارکہ ہے کہ رمضان کے ساتھ ملنے کی دعا کی جائے۔ اللہ تعالیٰ آپ اور مجھے بھی رمضان مبارک مہینے کے ساتھ ملا دے اور رمضان مبارک کی مبارک گھڑیاں دیکھنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں بھی سعادت عطا فرمائے۔ بہرحال رمضان مبارک کا مہینہ یوں تو یہ ایک نام ہی برکت والا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت نے میری امت کو 5 ایسی چیزیں عطا کی ہیں کہ جو پہلے کسی امت کو نہیں عطا کی گئی۔ 5 خاص چیزیں ایسی ہیں جو صرف اور صرف امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی گئی۔ وہ 5 چیزیں کون سی ہیں؟ نمبر 1، کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب رمضان مبارک کی پہلی رات ہوتی ہے تو اللہ عز و جل ان کی طرف رحمت کی نظر فرماتا ہے، اور جس کی طرف اللہ عز و جل نظر رحمت فرمائے اسے کبھی عذاب نہیں دے گا۔ یہ پہلی خصوصیت ہے کہ جو اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو عطا فرمائی۔ اور دوسری، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شام کے وقت ان کے منہ کی بو جو بھوک کی وجہ سے ہوتی ہے اللہ عز و جل کے نزدیک مشک کی خوشبو سے بھی زیادہ پسندیدہ ہے، زیادہ بہتر ہے۔ اور تیسری بات فرمایا فرشتے ہر رات اور دن ان کے لیے مغفرت کی دعا کرتے رہتے ہیں۔ کن کے لیے؟ روزہ داروں کے لیے۔ یہ روزہ دار کی جو ہے وہ فضیلتیں بیان ہو رہی ہیں۔ چوتھی چیز ارشاد فرمائی کہ اللہ تعالیٰ جنت کو حکم فرماتا ہے کہ میرے نیک بندوں کے لیے مزین ہو جا، یعنی آراستہ ہو جا، سج جا، خوبصورت ہو جا، ان قریب وہ دنیا کی مشقت سے میرے گھر اور کرم میں راحت پائیں گے۔ اور 5ویں چیز فرمایا کہ جب ماہ رمضان کی آخری رات آتی ہے تو اللہ عز و جل سب کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ قوم میں سے ایک شخص نے کھڑے ہو کر عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا یہ لیلۃ القدر کی رات ہے؟ ارشاد فرمایا نہیں، کیا تم نہیں دیکھتے کہ مزدور جب اپنے کاموں سے فارغ ہو جاتا ہے تو انہیں ان کی اجرت دی جاتی ہے۔ اسی طرح رمضان مبارک کا مہینہ جو ہے وہ اللہ کے بندے روزے رکھتے ہیں، روزے رکھ کر محنت کرتے ہیں، اللہ کی عبادت کرتے ہیں، ریاضت کرتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، تراویح پڑھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، درود و سلام پڑھتے ہیں۔ پورا مہینہ وہ رب کی عبادت کرتے ہیں، رب کی مزدوری کرتے ہیں، اور پھر اس مزدوری کے بدلے میں، اس عبادت کے بدلے میں انعام اور مزدوری کیا ملتی ہے؟ اللہ تعالیٰ رمضان مبارک کی آخری رات جو ہے وہ سب کو بخش دیتا ہے۔ سبحان اللہ! یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 5 خصوصیات ایسی ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو عطا فرمائی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان مبارک کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک بار شوق اور محبت کے ساتھ ہوتے بات پڑھیے، السلام والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلہ واصحابہ یا نور اللہ۔ پیارے محترم اسلامی بھائیو، ایک اور حدیث مبارکہ ہے تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 2 چیزیں ایسی ہیں جو اللہ تعالیٰ نے میرے علاوہ کسی کو عطا نہیں فرمائی۔
کسی اور کو وہ دو چیزیں نہیں ملی. وہ دو چیزیں کون سی ہیں؟ فرمایا رمضان اور سورہ اخلاص. یہ دو چیزیں جو ہیں، ایک رمضان مبارک کا مہینہ اور دوسرا سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ احد. کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ دو چیزیں اللہ تعالیٰ نے میرے علاوہ کسی اور نبی کو نہیں عطا فرمائی. کتنے خوش نصیب ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا محبوب ہمیں عطا فرمایا، وہ نبی ہمیں عطا فرمایا جو کسی امت کو نہیں دیا، اور پھر اس نبی کے صدقے وہ خاص انعامات ہمیں عطا فرمائے جو اللہ نے کسی اور نبی کو عطا نہیں فرمائے، کسی اور نبی کی امتی کو عطا نہیں فرمائے. بہرحال رمضان مبارک کا مہینہ تشریف لا رہا ہے. رمضان کا مہینہ بڑی برکت والا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں دو شخص حاضر ہوئے جو غیر مسلم تھے. نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہو کر کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گئے. اب مسلمان ہونے کے بعد دونوں بھائی جو ہے اپنا کام کاج بھی کرتے اور عبادت بھی کرتے. اس روایت کے راوی جو ہیں حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ دونوں میں سے ایک بھائی جو ہے وہ صبح و شام اللہ کی عبادت میں لگا رہتا تھا. وہ دوسرے دنیاوی کام کم کرتا تھا اور اللہ کی عبادت میں زیادہ وقت گزارتا تھا. رات کو بھی نوافل پڑھتا، قرآن کی تلاوت کرتا، صبح کو بھی نمازیں پڑھتا، قرآن کی تلاوت کرتا، نوافل پڑھتا، صدقہ خیرات کرتا. ایک بھائی کی نسبت دوسرا بھائی جو ہے وہ اللہ کی عبادت کو زیادہ ترجیح دیتا تھا، زیادہ عبادت میں مشغول رہتا تھا. اب کچھ عرصہ گزرا تو وہ جو زیادہ عبادت کرنے والا صحابی رسول تھے وہ انتقال کر گئے، فوت ہو گئے. تو دوسرا بھائی جو ہے اب وہ اپنی معمول کے مطابق زندگی گزارتا رہا. حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک سال بعد، ٹھیک ایک سال بعد جو ہے وہ دوسرا صحابی بھی، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابی دوسرا بھائی بھی جو ہے وہ انتقال فرما گیا. اب حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے خواب میں ایک دن دیکھا کہ میں جنت کے دروازے پر کھڑا ہوں اور وہ دونوں بھائی جنہوں نے نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اسلام قبول کیا اور پھر اللہ کی عبادت میں لگ گئے تھے، وہ دونوں بھائی بھی میرے ساتھ جنت کے دروازے پر کھڑے ہیں. اب دیکھتے دیکھتے جنت کا دروازہ کھلا اور اندر سے ایک فرشتہ آیا. جو بھائی بعد میں فوت ہوا تھا اس کو پکڑ کر پہلے جنت میں لے گیا. پھر تھوڑی دیر بعد دروازہ کھلا، پھر جو بھائی پہلے فوت ہوا تھا اس کو فرشتہ پکڑ کر جنت میں لے گیا. اب ہونا تو یہ چاہیے تھا جو پہلے فوت ہوا ہے وہ پہلے جنت میں جاتا. اب پہلے جو فوت ہوئے تھے وہ عبادت میں بھی زیادہ سبقت رکھتے تھے، ریاضت اور صدقہ خیرات میں بھی زیادہ سبقت حاصل رکھتے تھے، مگر جنت میں وہ پہلے بھی گئے. پہلے کون کیا جو ایک سال بعد فوت ہوئے. اب حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا. بارگاہ میں حاضر ہو کر عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلاں آپ کے دو صحابی جو ہیں غلام جو ہیں وہ دنیا سے چلے گئے ہیں، ان کے ساتھ معاملہ میں نے بڑا عجیب دیکھا ہے. میں نے خواب میں دیکھا کہ میں بھی جنت کے دروازے پر کھڑا ہوں، وہ بھی دونوں جنت کے دروازے پر کھڑے ہیں، مگر یا رسول اللہ جو زیادہ عبادت کرنے والے تھے ان کو فرشتے بعد میں جنت میں لے کے گئے ہیں، مگر جو کم عبادت کرنے والے اور سال بعد فوت ہوئے ہیں وہ پہلے جنت میں چلے گئے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اب مجھے یہ بتاؤ جو پہلے فوت ہوا ہے اس نے ایک سال کم عبادت کی ہے اور جو بعد میں فوت ہوئے ہیں انہوں نے پورا سال اللہ کی بارگاہ میں سجدے کیے، پورا سال نمازیں پڑھی اور پھر سال میں ایک رمضان مبارک کا مہینہ پایا، تو پہلے کی بنسبت دوسرے والا جو ہے وہ ایک سال مزید رمضان مبارک کی برکتیں حاصل کر کے گیا ہے
اس لیے اللہ تعالیٰ نے اسے پہلے جنت عطا فرمائی، اس لیے وہ پہلے جنت میں چلا گیا کہ اس نے اپنی زندگی میں ایک رمضان زیادہ گزارا۔ اللہ اکبر، یعنی رمضان مبارک کا مہینہ روزے رکھنا تو ایک اور افضلیت کی بات ہے، اور زیادہ عبادت کی بات ہے۔ رمضان مبارک کا مہینہ بالغ ہی برکتوں کا باعث ہے، رمضان مبارک کے مہینے میں سانس لینا ہی برکتوں کا باعث ہے، رمضان مبارک کا مہینہ زندگی میں مل جانا ہی باعث مغفرت ہے۔ پھر جو اس میں عبادت و ریاضت کرے، پھر جو اس کے روزے رکھے وہ تو علیحدہ مزید سمجھے کہ سونے پر سوار ہے۔ بہرحال رمضان مبارک کا مہینہ جو ہے یہ ایسا برکتوں کا مہینہ ہے کہ اس مہینے میں اللہ رب العزت اپنی رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے، بخشش و مغفرت کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ اور یہ مہینہ جو ہے اس کی شان اللہ رب العزت نے خود قرآن میں بیان فرمائی ہے۔ خود قرآن میں جتنی شان اس مہینے کی، رمضان مبارک کے مہینے کی رب نے بیان فرمائی ہے، کسی مہینے کی بیان نہیں فرمائی۔ یار وہ کیسی برکتوں والی چیز ہے، کیسی اس کی عظمت ہے کہ جس کی شان خود رب بیان فرما رہا۔ رب فرماتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان کا مہینہ، رمضان کا مہینہ جو ہے یہ وہ مہینہ ہے انزل فیہ القرآن کہ جس میں ہم نے قرآن اتارا۔ رمضان مبارک کے مہینے میں اللہ نے قرآن اتارا۔ اور قرآن کیوں اتارا؟ قرآن اتارنے کی وجہ کیا ہے؟ کس کے لیے قرآن اتارا؟ یہ بھی اللہ نے ارشاد فرمایا ہے کہ انزل فیہ القرآن، رمضان کے مہینے میں ہم نے قرآن اتارا، اور ھدی للناس وبینات من الہدی، لوگوں کے لیے ہدایت اور رہنمائی کے لیے۔ کس کے لیے؟ لوگوں کے لیے ہدایت کے لیے۔ ہمارے لیے ہدایت کے لیے کیا چیز ہے؟ قرآن ہے۔ ہماری ہدایت کے لیے کیا چیز ہے؟ قرآن ہے۔ ہماری رہنمائی کے لیے کیا چیز ہے؟ قرآن ہے۔ رب فرما رہا ہے تمہاری رہنمائی اور تمہاری ہدایت کے لیے قرآن ہے۔ اگر تم قرآن پڑھو گے تو تمہیں ہدایت ملے گی، تمہاری رہنمائی ہوگی، تمہیں پتہ چلے گا کہ یہ دنیا کیسے گزارنی ہے اور آخرت کی کیسے تیاری کرنی ہے، یہ تمہاری رہنمائی ہوگی۔ اللہ تمہیں گمراہی سے ہدایت عطا فرمائے گا جب قرآن پڑھو گے۔ کیوں؟ کہ قرآن رب نے اتارا ہی ہدایت کے لیے ہے۔ اب ہم کہتے ہیں جناب ہماری بھی رہنمائی کرنے والا نہیں ہے، ہمیں ہدایت نہیں ملتی، ہمیں کوئی سمجھاتا نہیں ہے۔ تو جس نے ہمیں سمجھانا ہے، جس سے ہمیں ہدایت ملنی ہے، آپ اور میں یہ غور کریں کہ اس کو ہم نے کتنی مضبوطی سے تھاما ہے۔ اس قرآن کو جس کے متعلق رب نے فرمایا کہ یہ قرآن ہم نے رمضان کے مہینے میں اتارا ہے، کیونکہ قرآن عظمت والی کتاب ہے اور اس کو عظمت والے مہینے میں ہم نے اتارا ہے، اور یہ عظمت والی کتاب عظمت والے مہینے میں آئی، تو سمجھے کہ اس قرآن کو پڑھنا کتنا ضروری ہے، اس قرآن سے ہدایت لینا کتنا ضروری ہے۔ یہ قرآن زندگی کے ہر معاملے میں، چاہے وہ بچپن کا معاملہ ہو، جوانی کا معاملہ ہو، شادی کا معاملہ ہو، نکاح کا معاملہ ہو، طلاق کا معاملہ ہو، شادی شدہ کا معاملہ ہو، حقوق زوجین کا معاملہ ہو، حقوق والدین کا معاملہ ہو، حقوق عباد کا معاملہ ہو، بزنس کا معاملہ ہو، کاروبار کے معاملے میں، یہ سارے معاملات میں زندگی کے قرآن ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ ایک بہترین رہنما کتاب ہے ہمارے لیے۔ ہم کوئی بھی بازار سے چیز خریدتے ہیں، موبائل خریدتے ہیں، کوئی مشینری خریدتے ہیں، تو اس کے ساتھ ہمیں ایک بک دی جاتی ہے۔ وہ بک کے اوپر کیا لکھا ہوتا ہے کہ اس موبائل کو
یوز کس طرح کرنا ہے، استعمال کس طرح کرنا ہے، اس کا چارجز کس طرح استعمال کرنا ہے، اور مشینری کو استعمال کس طرح کرنا ہے، اس مشینری کو کس طرح لے کر چلنا ہے، اس کی مینٹین کس طرح کرنی ہے، جب اس کا کوئی مسئلہ بن جائے تو اس مسئلے کو حل کس طرح کرنا ہے، اس بک کے اوپر لکھا ہوگا۔ تو اسی طرح میرے مسلمان بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں زندگی عطا فرمائی ہے، یہ جو باڈی عطا فرمائی ہے، جسم عطا فرمایا ہے، یہ جسم کی جو مشینری عطا فرمائی ہے، اس جسم کو، اس باڈی کو، اس زندگی کو گزارنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن کی کتاب عطا فرمائی ہے، ہمیں بک عطا فرمائی ہے، آئیڈیل بک دی ہے کہ اب تم نے زندگی کیسے گزارنی ہے، یہ بک لے لو، اس کو پڑھو، اس سے رہنمائی حاصل کرو، اس سے ہدایت حاصل کرو اور اپنی زندگی گزارتے جاؤ۔ جب زندگی میں کسی معاملے میں پریشانی آ جائے، مشکل آ جائے، مصیبت آ جائے، اس کتاب کو کھولو، اس کو پڑھو، اس کا مطالعہ کرو، ترجمہ پڑھو، تفسیر پڑھو، تمہیں جو ہے فائدہ حاصل ہوگا، تمہاری رہنمائی ہوگی۔ جب تمہاری رہنمائی ہوگی تو زندگی گزارنا آسان ہو جائے گا۔ آپ بھی پریشان ہیں، میں بھی پریشان ہوں، ہر بندہ زندگی میں اب پریشانی کی طرف بڑھتا جا رہا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ صرف یہ ہے کہ جو رب نے ہمیں آئیڈیل بک دی ہے کہ اس بک کو پڑھتے جاؤ اور زندگی گزارتے جاؤ، ہم نے اس بک کو چھوڑ کر جناب لوگوں کی طرف رجوع کر لیا ہے۔ اب ہم سمجھتے ہیں کہ جناب ہر مصیبت کا حل جو ہے لوگوں کے ساتھ مدد مانگنے سے ہی حل ہوتا ہے، لوگوں کے سامنے جھکنے سے ہی حل ہوتا ہے۔ نہیں میرے بھائی، ہر چیز کا حل جو ہے وہ رب نے قرآن میں دیا ہے، رب نے قرآن میں دیا ہے، کیونکہ رب نے فرمایا ہے ہدی للناس وبینات من الہدی، یہ تمہاری ہدایت کے لیے، لوگوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے اتارا گیا۔ اور پھر آگے فرمایا من الہدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصم، تو تم میں سے جو کوئی یہ مہینہ پائے، کون سا مہینہ؟ رمضان مبارک کا مہینہ۔ کون سا مہینہ؟ رمضان مبارک کا مہینہ۔ انشاءاللہ بفضل خدا بشرط زندگی 23 مارچ کو ہم رمضان مبارک کے ساتھ مل رہے ہیں، اگر زندگی رہی تو اس مہینے کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فمن شاہد منکم الشہر فلیصم، اور اگر تم میں سے کوئی یہ مہینہ پائے تو وہ کیا کرے؟ اس مہینے کے روزے رکھے، اس مہینے میں روزے رکھ کے رب کو راضی کرے، رب کو راضی کر کے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جھک کر اللہ تعالیٰ کو راضی کر کے اپنی آخرت کو بہتر کرے۔ رمضان مبارک کا مہینہ، اللہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کہ انداز زندگی ایسا تھا کہ جیسے جیسے رمضان مبارک قریب آتا جاتا تھا، گویا کہ جیسے جسم میں جان نہیں آنا شروع ہو جاتی، جیسے خوشی کے دن آنا شروع ہو جاتے، یوں سمجھے کہ جیسے بزنس مین کو جناب لاکھوں روپے آنا شروع ہو جائے وہ خوش ہوتا ہے نا، اس طرح کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بھی زیادہ، یہ تو مثال دی ہے سمپل سی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بھی کئی گنا زیادہ خوش ہوتے تھے جب رمضان قریب آ رہا ہوگا۔ نعرہ تکبیر، اللہ، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ تو رب عز و جل نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے جو یہ مہینہ پائے وہ اس مہینے کے روزے رکھے۔ رمضان مبارک کا مہینہ جو ہے یہ عبادت کے لیے اللہ نے بنایا ہے، پورا سال تو روزے فرض نہیں نہ کیے، حالانکہ پہلی امتوں پر 2 4 6 سال کے روزے فرض ہیں، ہم پر اللہ نے پورے سال کے روزے فرض نہیں کیے، صرف ایک مہینہ گنتی کے 29 یا 30 دن، یہ 29 یا 30 دن اللہ نے ہمیں دی ہیں عبادت کے لیے۔ اس لیے دیے، بولے ذرا کس لیے؟ بولو تو صحیح، کرنی ہے یا نہیں کرنی؟ بولو تو صحیح۔ عبادت کے لیے اللہ نے ہمیں یہ ایک مہینہ 30 دن دیے ہیں۔ اب چاہیے تو ہمیں یہ کہ صحابہ کرام کی طرح ہم یہ پورا مہینہ عبادت میں گزاریں،
صحابہ کرام کیا کرتے تھے؟ شعبان المعظم کے مہینے میں اپنے کام کاج سارے نپٹا لیتے تھے. جس کو پیسے دینے ہوتے تھے اس کو دے دیتے تھے, جس سے لینے ہوتے تھے لے لیتے تھے. اپنے کاروبار کو رمضان کا چاند نظر آنے سے پہلے کلوز کر دیتے تھے, بند کر دیتے تھے. جیسے ہی رمضان کا چاند نظر آتا تھا, صحابہ کرام کی زندگی کا یہ معمول تھا کہ صحابہ کرام مسجد میں اعتکاف فرما لیا کرتے تھے. پورا مہینہ رمضان کا مسجد میں بس, باہر نہیں جانا, کوئی دنیا کا کام نہیں ہے. مسجد میں بیٹھ کر اللہ کی عبادت کرنی ہے, روزے رکھنے ہیں, قرآن کی تلاوت کرنی, نوافل پڑھنے ہیں, بس. صحابہ کرام کو یہ کام ہوتا ہے. صحابہ کرام سیزن لگایا کرتے تھے, اور یہ کرام سیزن لگایا کرتے تھے. کس طرح؟ نیکیوں کا سیزن لگاتے تھے. ہم میں بھی کئی دوست ہیں مسلمان, اب مسلمان, وہ بھی مسلمان تھے, وہ سیزن لگاتے تھے. آج بھی مسلمان سیزن لگاتے ہیں. آج کا مسلمان بھی سیزن لگاتا ہے, وہ مسلمان بھی سیزن لگاتے تھے. مگر ہمارا سیزن لگانے اور ان کا سیزن لگانے میں بڑا فرق ہے. ہمارے سیزن لگانے میں ان میں فرق کیا ہے؟ وہ سیزن نیکیوں کا لگاتے تھے اور ہم دنیا کے مال کا سیزن لگاتے ہیں. تاجر حضرات جو ہیں وہ رمضان مبارک کے مہینے کے لیے سٹاک شروع کر دیتے ہیں 2-4 مہینے پہلے. رمضان کا مہینہ آئے گا جناب, جو 1 روپے کی چیز خریدی ہے وہ 100 کی بیچ کے سیزن لگائیں گے, منافع کمائیں گے. پلاننگ شروع کر دیتے ہیں 2-4 مہینے پہلے کہ ہم نے سیزن لگانا ہے. کس چیز کا سیزن لگانا ہے؟ جناب علی مال کا سیزن لگانا ہے. خوب پیسے کمانے ہیں اس رمضان میں. ہر چیز, خردو نوش کی ہر چیز جو ہے وہ رمضان مبارک میں مسلمان مہنگی کر دیتے ہیں. کیوں؟ کہ سیزن لگانا ہے, مال آئے گا. رمضان مبارک میں زیادہ مال آتا ہے. بے شک رمضان مبارک میں اللہ نے برکتیں رکھی ہیں. رمضان مبارک کے اندر اللہ رزق کو وافر کر دیتا ہے, وسیع کر دیتا ہے. مہنگا کرنے والے جتنا مرضی مہنگا کر لیں, مگر اللہ کی راہ میں خیرات کرنے والے موجود ہیں, وہ مہنگا بھی خرید کر لوگوں کے اندر تقسیم کرتے ہیں. کہ رمضان مبارک میں ہر مسلمان, غریب سے غریب بھی وہ نعمتیں کھا لیتا ہے جو اس نے پورا سال نہیں کھائی ہوتی. مگر جس نے تقسیم کرنا ہے اس نے تو ہم اپنا حصہ اللہ کی بارگاہ سے لے لینا ہے. مگر جو بیچنے والا ہے وہ اللہ کی بارگاہ سے کیا حاصل کر رہا ہے؟ رمضان مبارک کا مہینہ ہے. کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے کسی کو روزہ رکھوایا اور روزہ افطار کروایا, چاہے پانی کے ایک گھونٹ کے ساتھ روزہ افطار کروایا, اللہ اس کو اتنا ہی ثواب دے گا جتنا روزہ دار کو ثواب عطا. اتنا ثواب اس کو بھی ملے گا جس نے روزہ افطار کروایا, اور اتنا ثواب اس کو ملے گا جس نے روزہ رکھا. آپ سوچیں میرے بھائی, اگر جو تاجر حضرات ہیں دوسری چیزیں استعمال کی بھی میں بات کرتا ہوں, میں بات کرتا ہوں صرف کھانے پینے کی اشیاء کی, پھل ہو گئے, کھجور ہو گئی, آٹا, گھی, دالیں, یہ چیزیں. اگر تاجر حضرات اس مہینے, یہ جو رمضان کا مہینہ آ رہا ہے, کم منافع کما لیں, یعنی 10 روپے کما لیں, 2 روپے کما لیں, اور اس نیت سے وہ سستا سودا بیچیں کہ یار کوئی غریب بھی لے جائے, وہ بھی روزہ افطار کرے گا, اس کے بچے روزہ افطار کریں گے, تو اللہ کتنا خوش ہوگا. اس نیت سے وہ اگر سودا سستا بیچتا ہے, یقین کرے اس سے رب کتنا راضی ہوگا, کتنا راضی ہوگا. مگر افسوس کہ رمضان مبارک کے مہینے میں تاجر حضرات ہیں ہر چیز غریب کی پہنچ سے بہت دور کر دیتے ہیں, بہت دور کر دیتے ہیں. تو جن کے پاس چلو کاروبار ہے, بزنس ہے, کام ہے, مال ہے, وہ تو آسانی کے ساتھ خرید کے افطاری کر لیتے ہیں. مگر سوچیں یہ کتنی مہنگائی کا اس وقت دور چل رہا ہے. اتنا مہنگائی کا دور کہ 2 وقت کا کھانا پورا کرنا مشکل ہو چکا ہے. مگر اس عالم میں ایک غریب بندہ اپنے بچوں کو کس چیز سے روزہ افطار کروائے گا؟
جو رات کو کھا لیا صبح کو پتہ ہے کہ ملنا ہے کہ نہیں ملنا، صبح جانا ہے کما کے لانا ہے تو صبح کا بچوں کو کھانا کھلانا ہے، وہ اور اس کے بچے روزہ کیسے رکھیں گے؟ وہ بچے رمضان کی برکتیں کیسے حاصل کریں گے؟ تو چاہیے کہ تاجر حضرات جو ہیں وہ اس مہینے میں اپنی تجارت میں کمی کریں، منافع میں کمی کر کے لوگوں کو سودا بیچیں، کم منافع کما لیں۔ یقین کریں اگر کم منافع کما کر سودا بیچیں گے تو یہ سودا اتنا سستا ہوگا، اگر یہاں پر 10 روپے کم کمائیں گے نا اس نیت سے کہ اللہ کے مخلوق اور اپنے آقا کی امتیوں پر رحم کی نیت سے وہ اگر سستا سودا بیچے گا نا، یقین کریں اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت کے دن اتنا عطا فرمائے گا، اتنا عطا فرمائے گا کہ وہ خواہش کرے گا کہ کاش میں رمضان میں تو فری تقسیم کر دیتا ہوں۔ سبحان اللہ، اتنا رب عطا فرمائے گا، مگر نہیں کرتے ہیں، کرنا چاہیے۔ اور دوسری بات، رمضان مبارک کا مہینہ تشریف لا رہا ہے، اب اکثر مسلمان جو ہیں اس وجہ سے روزہ نہیں رکھتے کہ انہوں نے کام پہ جانا ہوتا ہے۔ جو مزدور طبقہ ہے اب وہ کام بھی کرے اور روزہ کیسے لگائیں گے؟ ایمان کمزور ہے نا، مگر صحابہ کرام کی بھی اگر سیرت کو دیکھے تو وہ اتنا وزنی کام کیا کرتے تھے مگر روزہ بھی رکھا کرتے تھے، روزہ نہیں چھوڑتے تھے، روزہ لازمی رکھتے تھے، روزے کو کبھی صحابہ کرام نے ترک نہیں فرمایا۔ مگر چونکہ ہم کمزور لوگ ہیں، اب جس نے مزدوری کرنی ہے، اگر جو کام کروانے والا ہے، جو کام کروانے والا ہے، مگر مثلا اگر وہ 8 گھنٹے ڈیوٹی لیتا ہے، وہ کہے یار اگر آپ لوگ روزہ رکھو تو آپ 8 گھنٹے مجھے 6 گھنٹے کام کر لینا، 2 گھنٹے اس کو تخفیف دے دے، یقین کریں آپ 2 گھنٹے تو اس کو تخفیف دیں گے نا، 2 گھنٹے کمی کریں گے، ان 2 گھنٹوں کا جو اجر اللہ کی بارگاہ سے ملے گا وہ دیکھنے والا ہوگا کہ اس کے روزے کا سارے روزے کا ثواب تمہیں ملے گا۔ اگر ہم اس کے کام میں تھوڑی تخفیف کریں، آسانی کر دیں، اس کا کہ چل یار آپ 4 گھنٹے اب کام کر لو، روزہ رکھنا ہے روزہ رکھ لو، آپ جتنا کام ابھی ہوتا ہے ابھی کر لو، باقی شام کو کر لینا، ایزی ہو کے کام کر لو، رمضان کے مہینے میں تمہارے اوپر میرے طرف سے کوئی زور نہیں ہے، تھوڑا کام کر لو کہ مجھے قبول ہے مگر روزہ رکھو۔ یقین کریں اس روزہ دار کے دل سے دعائیں نکلیں گی، وہ ہر روز افطاری اور سحری کے وقت یہ دعا کرے گا، یا اللہ یہ جو مالک ہے جس کے پاس میں کام کر رہا ہوں، اس نے مجھے روزہ رکھنے کے لیے آسانی دی ہے، تو اس کے رزق میں برکت عطا فرما۔ اس کی دعائیں جو ہیں وہ بیڑا پار کر دیں گی، اس کی دعاؤں سے بیڑا پار ہو جائے گا۔ تو لہذا یہ رمضان مبارک کا مہینہ تشریف لا رہا ہے، 4-5 دن کے بعد ہم رمضان مبارک کے مہینے کے ساتھ مل جائیں گے۔ تو جو بھی بزنس مین لوگ ہیں، تاجر لوگ ہیں، وہ ان 4-5 دنوں میں اپنا کوئی پلان کر لیں کہ ہم نے مزدوروں کے ساتھ کس طرح چلنا ہے، ان کو تخفیف کس طرح دینی ہے، ان سے کام کس طرح لینا ہے تاکہ وہ روزہ بھی رکھ سکیں۔ اور آخری میری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ جنہوں نے رمضان مبارک میں صدقہ خیرات کرنا ہوتا ہے، وہ 10ویں روزے یا 20ویں روزے جا کر جو ہے وہ راشن تقسیم کرتے ہیں یا صدقہ خیرات زکوٰۃ دیتے ہیں، ان سے میری التماس ہے، ایک ریکویسٹ ہے کہ وہ رمضان مبارک کے 10ویں 20ویں روزے نہ کریں۔ اگر کسی غریب کو راشن دینا ہے تو یکم رمضان کو ہی دے دیں، کیوں کہ وہ روزے رکھے اور اس کے بچے روزے رکھے۔ اگر کسی کو آٹا لے کے دینا ہے تو وہ رمضان مبارک کے مہینے کے اندر جا کے نہ دے، پہلے ہی دے دے تاکہ جناب وہ جو ہے اپنے بچوں کے لیے سحری اور افطاری کا انتظام کر سکے۔ کیوں؟ ثواب تو ملے گا رمضان مبارک میں، زیادہ ثواب ملے گا، مگر ان غریبوں کا جو روزہ رکھنے کا ثواب ملے گا نا وہ اس سے کئی گنا زیادہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صدقہ خیرات کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کی راہ میں جو ایک دیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے ایک کے بدلے اسے 10 دنیا میں دے گا اور 70 آخرت میں عطا فرمائے۔ تو یہ مہینہ ویسے ہی صدقہ خیرات کرنے کا مہینہ ہوتا ہے۔ کوشش کریں کہ اس رمضان میں اپنے ارد گرد جو غریب طبقہ لوگ ہیں، جو سفید پوش لوگ ہیں، انہیں لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلا سکتے ہیں۔ کام نہیں ملا بھوکے کرتے رہتے ہیں مگر لوگوں کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلا سکتے۔ ہم ان کو جانتے ہیں، ہمارے ہمسائے ہیں، ہمارے رشتہ داروں میں ہیں، ہمارے بہن بھائیوں میں ہیں، چپکے سے ان کی کوئی نہ کوئی تھوڑی بہت ان کی مدد
ضرور کریں. آپ 100 روپیہ مدد کر سکتے ہیں 100 روپیہ ان کی مدد کر دیں. آپ 1 کلو آٹا لے کے دے سکتے ہیں 1 کلو آٹا لے کے ان کے گھر میں پہنچا دیں. یہ لو بھائی میری طرف سے یہ آپ رکھ لو اپنے بچوں کو سیر کروا لیں. جتنی آپ مدد کر سکتے ہیں, ضروری نہیں ہے لاکھوں ہوں, جیب بھری ہو, جناب ایک توڑا راشن کا فل بھرا ہوا ہو تو پھر ہی صدقہ ہوگا, نہیں. آپ 1 کلو آٹا لے کے دے سکتے ہیں وہ دے دیں. جتنا دے سکتے ہیں ضرور دیں. اللہ راضی ہوگا, اللہ کا رسول راضی ہوگا. انشاءاللہ دنیا میں بیڑا پار ہوگا, آخرت میں بھی بیڑا پار ہوگا. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. جان میں سنت ادا کریں, سنت